یہ کہانی ہے خراسان کے ایک گاؤں کی، جہاں پر دو دوستوں نے کاروبار کے سلسلے میں اپنے شہر خراسان آئے۔ شروع میں تو انہیں کوئی خاص روزگار نہ ملا اور وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے لگے۔ پھر انہوں نے قصاب کا پیشہ اختیار کیا اور گوشت فروخت کرنے لگے۔ کچھ مدت کے بعد جب ان کے پاس خاصی رقم جمع ہو گئی تو انہوں نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ساری کمائی ایک تھیلی میں ڈالی اور واپسی کی راہ لی۔ راستے میں انہوں نے ایک اندھے فقیر کو صدا لگاتے دیکھا، ہائے میری قسمت، آنکھوں کی روشنی بھی گئی اور دولت بھی، کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ ان دونوں نے اندھے فقیر کی گریہوزاری سنی تو اس سے پوچھا، بھائی تم کون ہو اور قسمت سے یوں شکوہ کیوں کر رہے ہو؟ اندھے فقیر نے ایک آہ بھری اور کہا، کیا بتاؤں بھائیو، ایک وقت تھا میں بھی تمہاری طرح سکھی تھا، میری بھی بہت سی جائیداد تھی، میری بدقسمتی کہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور میں امیر سے فقیر ہو گیا۔ ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے کہا، مگر تم یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ کاش ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے؟ اندھے فقیر نے کہا، کبھی میرے پاس ہزاروں روپے ہوتے تھے، اب جی چاہتا ہے کہ اپنا نہ سہی دوسروں کا روپیہ ہی اپنے ہاتھ پر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاؤں۔ وہ دونوں بہت رحم دل تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنی تھیلی فقیر کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، لو بھائی تم اپنا دل خوش کر لو۔ اندھے فقیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور تھیلی کھول کر سکے ٹٹولنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنی تھیلی مانگی۔ یہ سنتے ہی فقیر کے تیور بدل گئے۔ اس نے کہا، تھیلی؟ کون سی تھیلی؟ کس کی تھیلی؟ وہ دونوں کہنے لگے، بس اب بہت ہو گیا مذاق، ہماری تھیلی واپس کرو، ہمیں اپنے وطن واپس جانا ہے اور ہمارا سفر بہت بڑا ہے۔ فقیر نے تھیلی کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہنے لگا، کیا زمانہ آ گیا ہے، ساری عمر بھیک مانگ کر میں نے پیسہ جمع کیا اور تم میری عمر بھر کی کمائی چھیننا چاہتے ہو؟ اتنا کہہ کر فقیر چل دیا۔ دونوں نے فقیر سے اپنی تھیلی چھیننے کی کوشش کی تو وہ زور زور سے چلانے لگا، ارے لوگو مجھے بچاؤ، ڈاکو مجھے لوٹ رہے ہیں۔ فقیر کی چیخ و پکار سن کر لوگ دوڑے چلے آئے اور ان دونوں کو ڈاکو سمجھ کر پکڑ لیا۔ وہ بیچارے لوگوں کو یقین دلاتے رہے کہ پیسہ ان کا ہے۔ فقیر نے دھوکے سے ہتھیا لیا ہے، مگر ان کی بات کسی نے نہ سنی۔ جب مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا تو لوگ اس فقیر اور دونوں اپنے حاکم کے دربار میں پیش کیا۔ اس نے پہلے فقیر اور پھر دونوں آدمیوں کی کہانی سنی۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد اس نے ایک بڑی کڑھائی دربار میں رکھ کر اس کے نیچے آگ جلانے کا حکم دے دیا۔ حاکم کا حکم سن کر پہلے تو ڈر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ حاکم انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر مار دے گا۔ موت کے خیال سے ڈر گئے۔ حاکم کی سخت گیری اور انصاف پسندی بھی بہت مشہور تھی۔ کڑھائی میں پانی ابلنے لگا۔ حاکم نے حکم دیا، تھیلی کھول کر سارے سکے پانی میں ڈال دو۔ حاکم کے حکم کی تعمیل کی گئی اور سارے سکے پانی میں ڈال دیے گئے۔ حاکم نے سب کو کڑھائی سے دور ہٹ جانے کا حکم دیا اور خود کڑھائی کے پاس جا کر پانی کی سطح کو غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد حاکم واپس اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا، روپے ان دونوں کے حوالے کر دیے جائیں۔ فقیر جھوٹا ہے، اسے قید میں ڈال دیا جائے۔
حاکم کا فیصلہ سن کر دونوں آدمی خوش ہوئے۔ شاہی فیصلے کے مطابق انہیں اپنا روپیہ واپس مل گیا۔ دونوں حاکم کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے اور فقیر کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دربار میں موجود ہر شخص حاکم کو ان آدمیوں کی سچائی اور فقیر کے جھوٹ کا پتہ کیسے چلا، لوگ یہ جاننے کے لیے بے چین تھے۔ آخر اس کے قاضی نے ہمت کر کے پوچھا تو حاکم نے کہا، ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ روپیہ ان دونوں گوشت فروخت کر کے کمانے والے آدمیوں کی ہے۔ اور بادشاہ کی یہ بات سن کر ہر شخص بادشاہ کی دانائی اور انصاف پسندی پر اس کی تعریف کرنے لگا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ محنت سے کمائی ہوئی دولت کبھی بھی گم نہیں ہوتی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب مجھے دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک نئے انداز میں۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔